بسم اللہ الرحمن الرحیم گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے ہند الولی، جو اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ ولی اللہ تھے، ان کے حوالے سے آپ کی کیا کرامات ہیں، آپ نے کون کون سے علاقوں میں ملکوں میں سفر کیے، کن کن اولیاء کی صحبت میں آپ نے وقت گزارا، اور آپ کا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جو سلطان الاولیاء ہیں ان سے کیا رشتہ ہے، اور آپ کی وہ کون سی کرامت ہے جسے دیکھ کر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہندوستان میں، اور ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر جسے وقت کے بادشاہ نے آپ کے پاس بھیجا، وہ آپ کے قدموں میں کیسے ڈھیر ہوا اور پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گیا۔ ان ساری تفصیلات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ سامعین، بت پرستی کا دوسرا نام خود پرستی اور نفس پرستی ہے۔ جب تک انسان اس سے چھٹکارا نہیں پاتا وہ خدا پرستی کی منزل سے دور رہتا ہے۔ یہ خوبصورت موتی ہیں سلسلہ چشتیہ کے عظیم سرخیل سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زبان مقدس سے بکھرے ہیں۔ نفس پرستی یقیناً بندے کو خدا سے کوسوں دور کر دیتی ہے۔ جب خدا نخواستہ انسان رب قدوس سے دور ہو گیا تو سمجھو کہ وہ اپنی زندگی کا اصل مقصد بھول گیا، کیونکہ اللہ کو پانے ہی کا نام زندگی ہے۔ خواجگان چشت کے بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 14 رجب المرجب بروز سموار 537 ہجری کو حضرت خواجہ غیاث الدین حسن کے ہاں اصفہان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ 15 برس کے تھے کہ شفقت پدری سے محروم ہو گئے اور آپ کو ورثہ میں ایک انگوروں کا باغ اور ایک پن چکی ملی اور انہی کی دیکھ بھال میں مشغول رہتے۔ ایک روز ایک مجذوب جس کا نام نامی حضرت ابراہیم قندوزی تھا باغ میں تشریف لائے اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی اس بزرگ پر نظر پڑی تو آپ ادب و سلام بجا لائے اور انگور کا ایک خوشہ توڑ کر بزرگ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت قندوزی نے انتہائی خوش دلی سے انگور تناول فرمائے اور اپنے پاس سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا چبا کر خواجہ معین الدین کو کھانے کے لیے دیا اور فرمایا کہ یہ تم کھاؤ، تمہارا حصہ ہے۔ آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا چبایا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، تمام حجابات اٹھ گئے اور یوں لگا کہ جیسے ابھی معرفت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے باغ اور پن چکی فروخت کر دی اور تمام رقم غربا و مساکین میں تقسیم کر دی۔ اس کے بعد آپ نے حصول تعلیم کی غرض سے سمرقند، بہارا، بغداد شریف، ملتان شریف، نیشاپور، تبریز، خزان، استرآباد، اوش، بلخ، سبزوار، مہنا اور دیگر علاقوں کا سفر اختیار فرماتے ہوئے حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی، شیخ نجم الدین، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ اجمل شیرازی، شیخ سیف الدین باخرزی، شیخ جلال محمد واحد چشتی اور دیگر اولیاء کرام سے اقتباس فیض حاصل کیا۔ دوران سفر نیشاپور کی ایک بستی ہارون، جسے لوگ ہرون بھی کہتے ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 20 سال ان کی خدمت گزاری میں رہے اور انہی سے بیعت و خلافت سے مشرف ہوئے۔ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے خالہ زاد بھائی تھے۔ بعض روایات میں بانجا بھی لکھا ہے۔ آپ نے تقریباً 5 ماہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں گزارنے کا شرف حاصل کیا اور اسی دوران سرکار غوث اعظم کے ساتھ ایک ہی حجرہ خاص میں 57 روز قیام فرمایا اور روحانی فیض اور اسرار و رموز کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اپنے عہد مبارک میں یہ اعلان فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے
تو اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز خراسان کے پہاڑوں میں عبادت و ریاضت و مجاہدہ میں مصروف عمل اور یاد الہی کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ سرکار غوث اعظم کا یہ فرمان ہوا کہ معطر لہروں کی دوش پر سفر کرتا ہوا حضرت خواجہ غریب نواز کی سماعتوں سے ٹکرایا، تو آپ نے اپنی گردن خم کرتے ہوئے عرض کی کہ حضور، آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ سر آنکھوں پر ہے۔ گویا پیران پیر کی طرف سے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی ولایت پر مور تصدیق ثبت ہوئی۔ 583 میں روضہ رسول اور خانہ کعبہ کی آپ نے زیارت کی، تڑپ پیدا ہوئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی معیت میں مکہ اور مدینہ شریف کا سفر اختیار فرمایا۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ شریف میں در رسول پہ حاضری دی اور بصد احترام حضور اقدس کی بارگاہ مقدس میں سلام پیش کیا۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ روضہ رسول سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ اسی رات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں اپنی زیارت سے سرفراز فرمایا اور برِ صغیر پاک و ہند کی ولایت تفویض فرمائی اور حکم صادر فرمایا کہ جاؤ برِ صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی تبلیغ کا کام سر انجام دو۔ سو آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے اجازت طلب کی اور ہندوستان کی جانب سفر اختیار فرمایا۔ سامعین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سرزمین ہندوستان پر پہلا قدم رکھتے ہی سب سے پہلے داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کی اور 40 دنوں کے چلہ سے فارغ ہو کر رخصت ہونے لگے تو بے ساختہ خواجہ غریب نواز کی زبان مبارک پر داتا علی حجویری کی شان میں بطور خاص یہ شعر جاری ہوا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اس مرد خدا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ شعر اس قدر زبان زد خاص و عام ہوا کہ جس کی گونج 4 سو پھیل گئی اور لوگ آپ کے آستانہ سے فیض پانے لگے۔ پھر اس کے بعد آپ نے مقامی زبان سیکھنے کے لیے شہر اولیاء ملتان شریف کا رخ کیا۔ کچھ عرصہ یہاں قیام فرما کر زبان پر عبور حاصل کیا اور اولیاء ملتان کے فیوز و برکات اور روحانی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اس کے علاوہ دہلی اور اجمیر کے حالات و واقعات بارے میں معلومات حاصل کیں تاکہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت و تبلیغ کے لیے مستقبل میں کوئی لایا عمل ترتیب دیا جائے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مشہور راجپوت حکمران پرتھوی راج اپنی 2 لاکھ فوج اور 3000 ہاتھیوں کے لشکر کے بل بوتے پر مسلمان حاکم شہاب الدین غوری کی 12,000 فوج کو شکست دے کر قرائن کے محاذ پر کامیابی حاصل کر چکا تھا، اور کامیابی کے اس نشے میں غرور و تکبر کی چادر اوڑھ کر پورے ہندوستان میں دندناتا پھر رہا تھا۔ لیکن عقل کے اس اندھے کو خبر نہیں تھی کہ یہاں ایک مرد کامل کی آمد ہونے والی ہے جس کے باعث اس کا راج ختم ہونے کو ہے۔ آپ نے اجمیر کو دین اسلام کی تبلیغ کا مرکز بنایا اور اتفاق سے جس جگہ آپ نے قیام فرمایا وہ جگہ پرتھوی راج کے اونٹوں کی جائے قیام نکلی۔ پرتھوی راج کے چیلوں نے جب دیکھا کہ ایک مسلمان ہمارے راجا کی زمین پر بڑی آن اور شان سے اپنے 40 درویشوں کے ہمراہ براجمان ہے تو انہوں نے خواجہ غریب نواز کو وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے بے نیازی کے عالم میں فرمایا کہ میاں، اتنا بڑا میدان ہے، تمہارے راجے کے اونٹ کسی بھی جگہ بیٹھ سکتے ہیں، ہمیں کیوں تنگ کرتے ہو؟ ساربان آپ کو اٹھانے پر بازید رہے۔ آخر کار خواجہ معین الدین اجمیری یہ فرما کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ اچھا میاں، اب آپ کے راجا کے یہ اونٹ یہاں ہی بیٹھے رہیں گے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے درویشوں سمیت انا ساگر نامی جگہ پر جا کر قیام فرمایا جو بعد میں مسجد اولیاء کے نام سے مشہور ہوئی۔ ادھر پرتھوی راج کے اونٹ میدان میں ایسے بیٹھے کہ اٹھنا ہی بھول گئے۔ ساربانوں نے 1000 کوشش کی مگر اونٹوں کے کانوں میں جوں تک نہ رینگی اور ان کے پیر زمین کے ساتھ چپک گئے۔ شہر بھر کے لوگ ساربانوں کی اس مضحکہ خیز کوششوں کو دیکھنے لگے۔ راجہ پرتھوی راج کو بھی اس عجیب تماشا کی خبر پہنچ چکی تھی اور وہ بھی اس جگہ پہنچ گیا۔ اونٹ نہ اٹھے،
نہ انہیں اٹھنا تھا، کیونکہ یہ مرد کامل کی زبان حق سے نکلنے والے الفاظ تھے۔ آخر کار ان شاہی ساربانوں کی عقل ٹھکانے آئی اور انہیں قبلہ خواجہ غریب نواز کے وہ الفاظ یاد آئے جو آپ نے اٹھتے ہوئے فرمائے تھے کہ راجہ پرتھوی راج بے حد خوف زدہ ہوا اور چیلوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بزرگ سے جا کر معافی مانگو اور ادب بجا لاؤ، اور جو ان کی خواہش ہے اسے پوری کرو۔ ساربان کانپتے ہوئے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی چاہی۔ آپ قدرے مسکرائے اور ساربانوں سے کہا کہ جاؤ، تمہارے راجہ کے اونٹ اٹھ گئے ہیں۔ ساربان گھبرا کر اٹھے اور میدان کی جانب دوڑ لگائی۔ میدان میں پہنچے تو اونٹ واقعی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی یہاں یہ پہلی کرامت تھی جو 4 سو پھیل گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ارادت مندوں میں خوب اضافہ ہوا۔ سامعین، متعصب ہندوؤں میں تہلکہ مچ گیا اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے اور پرتھوی راج چوہان کو آپ کے خلاف کارروائی کرنے پر آمادہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ خود بھی حضرت خواجہ غریب نواز کی تبلیغی سرگرمیوں سے خوفزدہ تھا اور آپ کی کمالات و کرامات کو اپنی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ تصور کر رہا تھا، اور اس نے اجمیر کے سب سے بڑے محنت رام دیو کی خدمات حاصل کیں اور اسے ہر طرح کے حکومتی تعاون کی پیشکش کی۔ رام دیو پنڈتوں اور پجاریوں کے ہجوم میں بڑی شان سے گردن اکڑائے خواجہ غریب نواز کے آستانہ عالیہ کی جانب بڑھا، اور جیسے ہی آپ کے روبرو ہوا تو آپ نے ایک ہی نگاہ خاص سے اس کی کایا پلٹ ڈالی اور اگلے ہی لمحے آپ کے قدموں میں گر پڑا اور اسلام کی امان میں آنے کی آرزو کر رہا تھا۔ شکار کرنے آیا تھا اور شکار ہو کر چلا گیا۔ پرتھوی راج اور ہندو آپ کے اس عمل سے اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ ہندوستان میں شعبدہ بازی عام تھی۔ ہندو اور پرتھوی راج یہ خیال کرنے لگے کہ آپ انہی ساحرانہ قوتوں کے بل بوتے پر ہندوؤں کو دائرہ اسلام میں داخل کر رہے ہیں۔ چنانچہ پرتھوی راج نے ہندوستانیوں کی مشاورت سے جے پال، جو ہندوستان میں نامور جادوگر تھا، ساتھ لیا اور آپ کے ساتھ مقابلہ کے لیے اکسایا۔ جے پال اور اس کے چیلوں نے پے در پے حملے کیے۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں پاؤں مبارک سے اتاری اور ہوا میں اچھال دی، اور ہوا میں اڑتی اڑتی بلند ہوتی چلی گئی اور جے پال کے سر پر منڈلانے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جے پال کے سر پر کٹاخ کٹاخ برسنے لگی۔ جے پال نے اس آفت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا، اور وہ بھی اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ گرا اور مشرف با اسلام ہوا۔ آپ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ جے پال کے مسلمان ہوتے ہی ہندو نے جوک تا جوک اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور یوں آپ کی نگاہ فیض اور اخلاق کریمانہ کے باعث تقریباً 90 لاکھ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی۔ مرد قلندر حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ کے خلیفہ اکبر اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد حضرت خواجہ بختیار کاکی نے آپ کی مجالس کا احوال اور آپ کے ارشادات عالیہ دلیل العارفین کے نام سے قلم بند کیے تھے، جو یقیناً آج بھی متلاشیان حق اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ میں 20 سال حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں رہا، اور میں نے اس دوران کبھی کسی حاجت مند کو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے دیکھا۔ جب بھی کوئی شخص مانگنے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس آتا تو آپ مسلح کے نیچے ہاتھ ڈال کر جو اس کی قسمت میں ہوتا اسے مرحمت فرماتے۔ اسی طرح ایک جگہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کچھ عرصہ تک حضرت خواجہ معین الدین سنجری قدس السرا العزیز کے روضہ میں معتکف رہا۔ عرفہ کی رات روضہ متبرکہ کے نزدیک نماز ادا کی اور وہیں کلام اللہ شریف پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی رات گزری تھی کہ میں نے 15 سپارے ختم کر لیے۔ سورہ کاف یا مریم میں ایک حرف مجھ سے ترک ہو گیا۔ حضرت مختوم کے روضہ سے آواز آئی کہ یہ حرف چھوڑ گئے ہو، اسے پڑھو۔ دوبارہ آواز آئی، عمدہ پڑھتا ہے، خلف الرشید ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔
جب میں قرآن پڑھ چکا تو حضرت خواجہ غریب نواز کے پائنتی سر رکھ دیا اور رو کر مناجات کی کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کس گروہ میں سے ہوں۔ یہی فکر تھی کہ روزہ اتھر سے آواز آئی کہ مولانا، جو شخص نماز ادا کرتا ہے وہ بخشے ہوئوں میں سے۔ سامعین، حضرت خواجہ غریب نواز کے اس روحانی سلسلہ چشتیہ کو حضرت خواجہ بختیار کاکی، حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی اور خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی نے خوب بڑھایا۔ بلا شبہ یہ سیرا انہی بزرگان دین ہی کے سر ہے جنہوں نے محنت شاقیہ اور اخلاص سے دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج برِ صغیر پاک و ہند کی فضاؤں میں صدائے عظیم گونج رہی ہے۔ آپ نے 6 رجب 632 بمطابق 21 مئی وصال فرمایا۔